بڑا ضروری اور اہم مسئلہ جی بار بار پوچھا جاتا ہے سوال کہ قبر دے نا کئی بندے اذان دیندے نے قبرستان جدو مردہ دفن کیتا جاتا ہے نا دفن کر کے مٹی پا کے پھول شل پا کے نا تو ایک بندہ نا قبلے دی طرف منہ کر کے تو قبر دے کھلو کے اذان پڑھتا ہے اتنے کھلون دا مقصد ہے نہیں وہ قبر دے ایک سائڈ تے کھلو کے وہ اذان پڑھتا ہے تو سارے لوگ اذان سن دے نے اس تو بعد پھر دعا کر دیں ہوں یہ بھی مسئلہ سن لو مردے نو دفن کرنے تو بعد قبر دے اذان پڑھنا کیا اے شریعت دی روشنی دے نال جائز ہے یا نہیں جائز اے بھی مسئلہ سن لو قبر دے اذان دینا اے مستحب عمل ہے اے بڑا ضروری مسئلہ کئی بندے جنہاں دی توجہ ہونی انہوں نے سمجھ ہونی مستحب عمل ہے مستحب عمل انہوں کہندے نے کہ جڑا کر لو تے ثواب ہے نہ کرو تے گناہ ہوں سمجھ آ گئی یہ مستحب عمل دی مستحب انہوں کہندے نے اگر کر لو تے ثواب ہے نہ کرو تے گناہ قبر دے اتے اذان پڑھنا مردے نو دفن کرنے تو بعد اہل سنت دے نزدیک اے مستحب عمل ہے اے جائز عمل ہے اے تسی کر سکتے ہو اگر کوئی بندہ اذان پڑھدا ہے تو گناہگار نہیں ہوئے گا یا انہیں بدعت نہیں کری کیونکہ دوسرے مسلک دے لوگ کہندے نے جی اذان پڑھنا ٹھیک نہیں یہ بدعت ہے کیوں جی نبی پاک نے نہیں پڑھی صحابہ کرام نے نہیں پڑھی قبر دے اتے اذان پڑھنا وہ کہندے نے ساڈے بھائی کہندے نے جائز نہیں اسی کہہ رہے ہیں جائز ہے ہن اسی دلیل دینے ہیں پہلی دلیل سنو مسند احمد حدیث دی کتاب ہے مسند احمد جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 158 ٹھیک ہے جی مسند احمد جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 158 حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھیا صحابی دا ناسی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھیا اے سنو میں دسن لگا کہ اذان پڑھنی حدیث تو صحابت کیا الفاظ کہنے چاہیے نہیں یا نہیں قبر تے اذان پڑھنا سنت نہیں اے مسئلہ سن لو سنت نہیں لیکن غلط بھی نہیں تسی کہہ سکتے انہوں بدعت بھی نہیں تسی کہہ سکتے کیونکہ کچھ کام ایسے ہوندے نے جڑے سنت نہیں ہوندے لیکن تسی کر لو تے ثواب نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں اے حدیث تسی سننی ہے حضرت سعد دا جنازہ پڑھایا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا کے تے حضور قبر تے آئے صحابہ کرامی قبر تے آئے ادھر ویکھو جدو قبر تے مٹی پے گئی نا حضرت سعد دی قبر تے جدو مٹی پے گئی تے نبی پاک نے بلند آواز نال فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور بار بار کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اسی بھی پیچھے کہنے لگ پہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے فرمایا سبحان اللہ صحابہ بھی پیچھے کہنے لگ پہ سبحان اللہ اے مسئلہ سنیں جدوں حضرت سعد نو دفن کر کے حضور نے تکبیر پڑھی قبر دے اتے کھلو کے اب مسئلہ سنیا جے جدوں کھلو کے تکبیر پڑھی صحابہ کرام فرماندے نے اسی بھی پیچھے پڑھن لگ پہ تے جدوں حضور نے دعا منگی تسی عرض کیتی حضور اے تسی حضرت سعد دی قبر تو اچھی آواز نال تکبیراں کئیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور اے کیوں کیتا جے عمل ادھر ویکھو نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں جدوں میرے صحابی نو دفن کیتا گیا سی نا تے قبر نے حضرت سعد نو دبایا ہے اے عام کوئی نہیں جے کوٹھری قبر دی مطلب تسی سمجھو بھی اسی نمازاں پڑھیاں تے اسی ساڈے نال جناب انج ہو جائے گا نہیں اے بڑی وڈی منزل جے پہلی منزل قبر یہ دے وچ کامیاب ہو گئے تے اگے بھی ہو جاؤ گے او یار صحابی رسول ہوئے نمازاں حضور دے پیچھے پڑھیاں ہون تے دفن کیتا ہے قبر نے تھوڑا جا دبایا حضرت سعد نو ہن اتے رحمت للعالمین کھڑے سن آئے ہائے ساڑی قبر تے کنے کھلونا جے چلو انہاں دا تے کم بن گیا کہ حضور کھڑے سن اتے کوئی انج دا کھلوتا ہوئے چلو جنوں پتہ لگ جائے کی ہوندا پے حضور نے ویکھیا کہ سعد نو نا قبر نے دبایا نبی پاک نے باواز بلند فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا صحابہ جدو میں تکبیراں پڑھیاں نے نا تے حضرت سعد دی جڑی قبر ہے نا وہ کشادہ ہو گئی وہ کھلی ہو گئی ہے وہ کھلی ہو گئی ہے اس چیز نو ختم کر دیتا گیا لوگو اس تو پتہ چلیا کہ قبر دوتے کھلو کے اگر نبی پاک اللہ اکبر پڑھن تے حضرت سعد دی قبر جڑی انہاں دا جسم چھڑ دیندی ہے پیچھے ہو جاندی ہے تے جس قبر دے پوری اذان پڑھی جائے چلو یہ تو ثابت ہو گیا نا حدیث تو کہ تکبیر پڑھیے اللہ دے نبی نے اللہ اکبر کیا ہوئے اللہ دے نبی اللہ اکبر باواز بلند کہندے رہے حضور فرمایا جدو میں اے اللہ دی حمد و ثنا کیتی ہے تے قبر نے چھڑ دیتا ہے میرے غلام نو حضرت سعد نو
اس تو پتہ چل گیا بھی قبر دے اتے اللہ اکبر کہنا جائز چاہیے. اذان بھی اتو استدلال کرتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر اذان دے اندر بار بار تکرار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اینڈ تے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک قبر واسطے برکت دا ذریعہ بنے گی اذان تکبیر کہنا. حضرت سعد دی قبر تے نبی پاک نے کھلو کے ایک کام کیتا ہے، مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے. اور دوسری حدیث سنو، نبی پاک نے فرمایا صحابہ جس جگہ تے اذان پڑھی جائے شیطان نس جاندا ہے. شیطان اتھے ٹھہردا، شیطان اتھے ٹھہردا. اے کیوں کہا جاندا وی گھر دے اندر کوئی انجی چیز ہوے تے اذان پڑھو گھر دے اندر، اذان نہ دیو. اذان دی آواز سن کے شیطان اتھوں نس جاندا بھج جاندا. اور اے حدیث جے نبی پاک دی کہ جتھے اذان دی آواز ہوے اذان دتی جائے اتھے شیطان ٹھہردا، اتھے شیطان رہندا. اے جملے سماعت فرمایا جے. اچھا ویکھو دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا جدو غلام قبر دے اندر جاندا میرا، اے ویکھو سنیو بڑی اہم بات جے، جدو بندہ قبر دے اندر جاندا ہے منکر نکیر انہوں پوچھدے نے 10 من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ شیطان سامنے کھلو کے انہوں اشارہ کردا وی میرے ال کہہ. اے چھوٹی گل نہیں، میں تانوں پہلاں دسیا وی قبر دی جڑی منزل ہے نا اے چھوٹی منزل نہیں جے. ایدی تیاری کر کے جائیو، کوئی سامان نال لے کے جائیو، فائدہ ہوے گا. حضور فرماندے نے شیطان قبر وچ پہنچ جاندا ہے، قبر وچ بھی جان نہیں چھڑدا. جدوں منکر نکیر پوچھدے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ شیطان اپنے ال اشارہ کردا وی آ ہے جڑا سامنے کھلوتا ہے. تے جڑے اونج دے ہن پھس جاندے نے اوتھے وی، تے جڑے مصطفیٰ دے پکے غلام ہون او پھس دے. ایتھوں علماء فرماندے نے جدوں شیطان قبر دے وچ ہوندا ہے منکر نکیر جدوں دفن کر دیو منکر نکیر آ جاندے نے. تے جے اگر اس قبر دے اُتے اذان پڑھی جائے تے شیطان رہے گا اوتھے. چھوٹا عمل ہے، چھوٹی فضیلت ہے، چھوٹی برکت ہے. وہ جس قبر دے اُتے کھلو کے اذان پڑھی جائے شیطان وچ رہنا ہی نہیں تے بندے کامیاب ہو جانا ہے. تے فائدہ کہ نقصان ہے؟ او چنگا عمل ہے کہ بھڑا عمل ہے کہ جتھے اذان پڑھی جا رہی ہے اذان دی آواز قبر دے اندر جا رہی، شیطان نس گیا، شیطان بھج گیا، اوتھے شیطان رہنا کوئی نہیں. اس تو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی بندہ مردہ دفن کرنے تو بعد اذان دے تو انہوں غلط نہیں کہنا چاہیے. ساڑھے پینڈ ایک باری وہ کسے اذان دے دیتی پہلی باری، ان لوگوں نے سنی نہیں سی کدی. وہ سارے کہن لگ پہ، مینوں پوچھن لگ پہ بھی لاما صاحب یہ کی گل ہے، انہیں اذان کیوں پڑھی؟ اساں تے کدی نہیں سنیا کدھر. تے آپس دے وچ چے مگوئیاں کرن لگ پہ، گلاں کرن لگ پہ. تو میں انہوں نے پھر دلیلاں دتیاں، پھر میں انہوں نے دسیا بھی یہ جائز ہے قبر دے اُتے اذان پڑھنا، یہ کوئی نہیں. تسی سنت نہیں کہہ سکتے بھی سنت ہے، سنت وہ ہوندی جڑے نبی پاک نے کام کیتا ہے. دوسری میں حدیث دس دیتی ہے کہ نبی پاک نے حضرت سعد دی قبر دے اُتے کھلو کے تکبیراں پڑھیاں نے تکبیراں. اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر ویکھیا جی، کہ جتھوں تک اذان دی آواز آوے اوتھے شیطان رہندا، اوتھے شیطان رہندا نہیں. علامہ شامی علیہ الرحمہ فتاوی شامیہ دے اندر آپ نے بھی اینوں نجائز نہیں کیا. علامہ شامی نے فتاوی شامیہ دے اندر بھی قبر تے اذان پڑھن نوں نجائز اے نہیں کیا بھی جائز نہیں ہے. قبر تے اذان پڑھی جائے مردے والے نوں فائدہ ہے، جڑا مردہ اندر دفن ہے انہوں فائدہ ہے. میں حدیث دیاں حوالے دیتے نے تانوں، اور دوسرے المستدرک دے اندر بھی حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، اذان جڑی ہے نا اذان قبر دے کوشش کرو کہ پڑھنی چاہیے دیئے، لیکن انہوں ضروری عمل بھی نہ قرار دے دیتا جائے جس قبر تے اذان نہیں پڑھی گئی. اذان کیوں نہیں پڑھی جی تسی؟ جی میں جنازہ ضروری ہے اذان ضروری نہیں. اگر کوئی پڑھ لیندہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں پڑھدا تو او دے تے بھی گناہ. میں تو انہوں پہلے کیا ہے مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے. اگر کر لو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ. تے جنہیں کیتا ہے او دے تے بھی تسی فتوہ نہیں لا سکتے وے انہیں نجائز کیتا ہے وے قبر تے اذان تے دینی نہیں چاہی دی. اس واسطے تو انہوں میں دلیلاں دے نال قرآن و حدیث دی روشنی دے نال اس بات نو جائز قرار دیتا گیا ہے، بلکہ مستحسن کیا گیا ہے کہ اچھا عمل ہے قبر تے اذان دینا.